پاکستان 2050 تک بالکل ہی تباہ ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سائنسدان کہہ رہے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان کا ایریا موسم کے لحاظ سے دنیا کا سب سے ڈینجرس ایریا بننے جا رہا ہے۔ یہاں پر ایسی موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہوں گی جن کو آج سے پہلے دنیا میں کہیں پر نہیں دیکھا گیا۔ یہ ایریاز آنے والے 25 سے 40 سالوں تک انسانی رہائش کے قابل نہیں رہیں گے۔ اگر ہم انسانوں نے وقت رہتے ہی اپنی کی گئی غلطیوں کو نہ سدھارا تو پھر یہ ہمارے لیے باعث افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا خطہ بالکل ہی تباہ ہو جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ایسی کون سی انسانوں کی غلطیاں ہیں جو کہ ہمارے انوائرمنٹ اور ویدر کو ڈسٹرب کر رہی ہیں اور ہمارے لیے فیوچر میں تباہ کن ثابت ہو سکتی ہیں، اور کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اختیار کر کے اس آنے والی مصیبت سے آسانی سے نپٹا جا سکتا ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ثاقب۔ آئیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پاکستان لائن آف ایکویٹر کے نارتھ میں اس لائن سے تقریباً 2072 میل دور ہے، جبکہ انڈیا 1520 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ ایکویٹر وہ لائن ہے جس کے along سورج روٹیٹ کرتا ہے۔ جو علاقے اس لائن کے جتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ اتنے ہی زیادہ ہاٹ ہوتے ہیں، جیسا کہ افریقہ اور مڈل ایسٹ، جبکہ انڈیا اور پاکستان جیسی کنٹریز لائن آف ایکویٹر سے کافی فاصلے پر ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ گلیشیئرز پائے جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے کمپیریزن میں پاکستان کے پاس 7253 گلیشیئرز موجود ہیں۔ سورج سے اتنے دور ہونے کے باوجود یہ علاقے بری طرح تباہی اور بربادی کے بہت زیادہ نزدیک ہیں۔ اس سب کی سب سے بڑی وجہ ان علاقوں میں درختوں کی بے تحاشا کٹائی ہے اور باقی دنیا میں بے تحاشا کیمیکلز اور بارود کا استعمال، دریاؤں کا مسلسل آلودہ کیا جانا، گاڑیوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں، اے سی اور ریفریجریٹر سے نکلنے والی خطرناک گیسیں، اور زیادہ سے زیادہ بجلی پیدا کرنے کے لیے بجلی گھروں کے اندر کوئلے کا ایکسیسو اماؤنٹ میں استعمال ان علاقوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اکیلے یہی درخت 28% آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہی وہ درخت ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں بارشوں کا سائیکل متاثر ہو سکتا ہے، کیونکہ انہی درختوں کی وجہ سے ایویپوریشن کا عمل فاسٹ ہوتا ہے اور بادل کثرت سے بنتے اور مختلف علاقوں میں جا کر برستے ہیں تاکہ ہمارے انوائرمنٹ سٹیبل رہے۔ اور اس کے علاوہ درخت سورج سے آنے والی روشنی کو بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور آس پاس کے علاقوں کو ٹھنڈا رکھتے ہیں، مگر شاید انسانوں نے درختوں سے کچھ زیادہ ہی فوائد حاصل کر لیے ہیں، کیونکہ انہوں نے درختوں کو کاٹ کر کالونیز بنا لی ہیں، لیکن انہیں اس بات کا ذرا سا بھی علم نہیں ہے کہ انہوں نے کون سی غلطی کی ہے۔ دنیا میں ہر سال تقریباً 15 ارب درخت کاٹے جا رہے ہیں اور دوسری طرف فوسل فیولز کا بے تحاشا استعمال کیا جا رہا ہے۔ جب کوئلے کو برن کیا جاتا ہے تو اس پروسیس میں CO2 گیس خارج ہوتی ہے۔ پولیوشن کی وجہ سے اوزون لیئر کی یہ بڑھتی ہوئی تہ ارتھ کے ٹمپریچر میں اضافے کا باعث بن رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں انوائرمنٹ میں بہت سارے چینجز دیکھنے کو ملیں گے، جیسا کہ ہیٹ ویوز۔ اس دن بدن بڑھتی ہوئی گرمی کی وجہ سے گلیشیئرز پگھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت دنیا میں 2 لاکھ کے قریب گلیشیئرز موجود ہیں، جن کا 91% پہاڑوں اور آئس شیٹس کی صورت میں انٹارکٹیکا کے اندر موجود ہیں۔ 8% گلیشیئرز گرین لینڈ میں، 0.5% گلیشیئرز نارتھ امریکہ میں، 0.1% گلیشیئرز الاسکا میں، 0.2% گلیشیئرز ان ایشیا، جبکہ ریمیننگ 2% گلیشیئرز ساؤتھ امریکہ، یورپ، افریقہ، نیوزی لینڈ اور انڈونیشیا جیسی کنٹریز میں موجود ہیں۔ بڑھتی ہوئی گرمی اور ہیٹ ویوز کی وجہ سے دنیا کے سارے گلیشیئرز دھیرے میلٹ ہو رہے ہیں، بٹ پاکستان کے گلیشیئر ان کے مقابلے میں کافی جلدی میلٹ ہو جائیں گے۔ پاکستان وہ واحد کنٹری ہے جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ماؤنٹین گلیشیئرز موجود ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ جیسے جیسے ٹمپریچر اپ ہوتا جائے گا، گلیشیئرز کے پگھلنے کا پروسیس بھی فاسٹ ہو جائے گا۔ اکارڈنگ ٹو ریسرچرز، اگلے 40 سالوں تک پورا کا پورا پاکستان اور بھارت کی کچھ اسٹیٹ ان گلیشیئر سے نکلنے والے پانی کی زد میں آ جائیں گی۔ گرمی اتنی پیک پر پہنچ جائے گی کہ ہمارا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس سب کا صرف اور صرف ایک ہی کارن ہے، اور وہ ہے گلوبل وارمنگ، جس میں صرف اور صرف انسانوں کا ہاتھ ہے۔ آج جانتے ہیں کہ اس سب سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے۔ As we know, trees consume carbon dioxide، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانا ہوں گے اور گلوبل وارمنگ کا ایشو بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔